السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز سامعین کو، تمام دوستوں کو آج کی ہماری اس نشست میں ہمارے قرآن اس سیشن کا نام ہے، تاکہ ہماری اپنائیت اس قرآن سے زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جائے۔ کیونکہ ہماری آج کی نشست تقریباً 15 دن کے بعد ہو رہی ہے، تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں دہرا لیں تاکہ ہم نظم کو سمجھ لیں، جو آج کے مطالعے میں پھر ہمارے کام آئے گا۔ ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں پچھلی کچھ نشستوں سے۔ قرآن نے الفاتحہ میں جو دعا مانگی گئی ہے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، وہ راستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ پوری تاریخ ہم نے بات کی تھی، بنیادی نشست میں جب بات کی تھی کہ پوری تاریخ موجود ہے، انعام یافتہ لوگوں کا علم اور عمل کیسا رہا ہے، کیسا ہونا چاہیے، اور ہم ان غلطیوں سے بھی بچیں جن کے بعد پھر ہم اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہر جائیں، یا خدا نخواستہ ہم بھٹک کے رہ جائیں۔ اس دعا کا جواب قرآن نے دینا شروع کیا۔ سورہ البقرہ شروع ہو گئی ہے، مدنی صورت، لگ بھگ دونوں صورتوں کے درمیان فاتحہ اور بقرہ 13 سال سے زیادہ کا فرق ہے، لیکن دیکھیے قرآن کی معجز بیانی کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ سورہ بقرہ کے ساتھ ہی نازل کر دی گئی ہے۔ تمہید ہے اس میں ایک، شروع میں آیت نمبر 1 سے 39 تک، پھر اس میں بنی اسرائیل کا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پہلی شاخ کا ذکر شروع ہو جائے گا، آیت نمبر 40 سے لگ بھگ 123 124 تک، پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر شروع ہوگا اس کے بالکل درمیان میں، اور اس کے بعد ذمہ داری منتقل کر دی جائے گی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی پہلی شاخ سے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو ذمہ داری دے دی جائے گی کہ اب دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر بنی اسماعیل کا اور ان کو دی گئی ہدایت کا ذکر شروع ہو جائے گا، آیت نمبر 140 141 سے لگ بھگ 283 تک، اور پھر آخر میں سورت کا خاتمہ ہوگا۔ تو ہم تمہید پڑھ چکے۔ تمہید میں امپورٹنٹ باتیں جو ہمارے سامنے آئی، 3 بنیادی رویے اللہ نے بالکل مختصر طور پہ بتا دیے کہ انعام یافتہ لوگوں کا رویہ کیسا ہے، جو لوگ سرکشی پہ آمادہ ہو گئے ان کا رویہ کیسا ہے، پھر اللہ ان پہ واپسی کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور جو لوگ ابھی تذبذب کا شکار ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ صحیح راستے پہ آ جاؤ، ورنہ تمہارا پھر انجام وہی ہوگا جو سرکش لوگوں کا ہوتا ہے، ہدایت کے دروازے تم پہ بند کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے تمہید کے آخر میں فرشتوں کا، آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا ہمیں سارا منظرنامہ دکھایا کہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ بارآدہ مخلوق زمین میں فساد پھیلائے گی۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، پوری بات سمجھ لو، زمین میں اپنے نبیوں کو بھیجا کروں گا، ان کے ساتھ ہدایت جائے گی۔ تو اب تصویر پوری ہے، کیونکہ میں نے امتحان لینا ہے تو ہدایت بھیجا کروں گا، ہدایت موجود رہے گی تاکہ اچھے لوگ ہدایت پہ عمل کر سکیں، جو عمل کرنا چاہیں، تقوی رکھنے والے سرکشی کریں گے تو پھر اپنے انجام کو بھگتیں گے۔ اور پھر یہ بھی تعلیم دے دی گئی آدم علیہ السلام کو، دیکھو ہدایت جب میں جاری کرتا ہوں تو فرشتے کیسے اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ جب ان کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں، انہوں نے کیا، اور جب ابلیس نے سرکشی دکھائی تو اس کا انجام بھی آدم علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ آدم علیہ السلام کو ہدایت جاری کی گئی، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن میں نے یہ شرط تم پہ لگاتی ہے کہ جب تک میں نہ بتاؤں تم ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ شیطان نے ان کو ورغلا کر یہ غلطی ان سے کروا دی، لیکن ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی توفیق سے فوراً ندامت کا اظہار کیا، اپنی غلطی پہ نادم ہوئے، معافی مانگی، اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو انسانوں میں اور ابلیس میں ہے کہ ابلیس اپنی غلطی پہ اکڑ دکھا گیا اور ابلیس ٹھہرایا، اور آدم علیہ السلام اپنی غلطی پہ نادم ہوئے، اور اللہ نے ان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ اس پورے پس منظر کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کی تاریخ شروع کر دی آیت نمبر 40 سے، جس میں امپورٹنٹ باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں اب تک وہ یہ تھیں کہ ان کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے تمہیں تو حق کی گواہی سب سے پہلے دینی تھی، تم نے تو اس نبی کے نبوت کے دعوے کو سب سے پہلے اس کا اقرار کرنا تھا، تم نے تو اس کتاب کو پہچان کر قرآن کو سب سے پہلے اس کی شہادت دینی تھی، تم تو نبوت کو جانتے ہو، نبیوں کے سلسلے سے واقف ہو، کتابوں کو جانتے ہو، تمہیں تو کاہی اہل کتاب جاتا ہے، تم کیوں کر اس کا انکار کر رہے ہو۔ ان کے علماء کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا تھا کہ تم ہرگز یہ نہ کرو کہ حق کو پہچانتے ہو، جانتے ہو، اللہ کی کتابیں پڑھتے ہو، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور خود نیکی سے غافل ہو۔ ہرگز یہ غلطی نہ کرنا، ہرگز حق کو مت چھپانا، ہرگز حق میں ملاوٹ نہ کرنا، اپنے بنائے ہوئے فقہ کو کبھی اللہ کی شریعت قرار نہ دینا۔ ظاہر ہے اگر وہ فقہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہے تو پھر تو وہ اللہ کا ہی ہے کام ہے، اللہ کی ہی دی ہوئی ہدایت ہے، لیکن اگر تمہارے اپنا بنایا ہوا ہے تو ہرگز اس کو اللہ کی شریعت قرار دے کر
लोगों को मत बताना। ये सारे आईना हमारे सामने क्यों रखा जा रहा है, ये सारी बातें हमें क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि हमने दुआ मांगी है कि अल्लाह हम वो गलतियां ना दोहराएं जो करके खुदा न खास्ता गज़ब मिल जाए तेरा, जो करके हम भटक जाएं। इसीलिए सब कुछ बताया जा रहा है। जो कुछ उनके अवाम को बताया जा रहा है वो हमारी अवाम के लिए है, जो कुछ उनके उल्मा को तंबीहात की जा रही हैं वो हमारे उल्मा के लिए तंबीहात हैं। यही कुरान पढ़ने का मकसद है कि इससे सीखा जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन वअंतुम तंज़ुरून। वइज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. आज हम शुरू कर रहे हैं आयत नंबर 40 से आयत नंबर 49 से पढ़ना सूरह अल-बक़रा को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। वइज़ यानी कि माजी का वाक़या है,
وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو فرعون اور اس کی قوم سے، جنہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس پوری روداد میں وہ گنواتا رہے گا واقعات کہ کس طرح انہوں نے کن مشکلات میں وہ پڑھتے تھے، رہتے تھے، اللہ نے کیسے ان کو نجات دی تھی، کیا کیا ہدایت جاری کی گئی تھی، کیسے کیسے سرکشی کی۔ یہ روداد مختصر انداز میں جاری رہے گی، اس کے مختلف واقعات مختصر اس لیے کہ وہ خوب جانتے تھے اپنی تاریخ کو۔ اور اس سورہ مبارکہ سے پہلے یعنی کہ البقرہ سے پہلے بھی بہت ساری مکی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سارے واقعات کی اچھی خاصی تفصیل بیان کر رکھی ہے، اس لیے بار بار اس کو تفصیل کو مزید دہرانا نہیں تھا، صرف اشارتاً بتا کے آگے بات کو جاری رکھنا تھا تاکہ بات سمجھ میں بھی آ جائے، بات کر بھی دی جائے، تنبیہ بھی کر دی جائے، یہود کو بھی متنبع کر دیا جائے، مسلمانوں کو بھی بتا دیا جائے کہ جی تم نے اپنی راہ پہ رہنا ہے، ان لوگوں سے اہل کتاب ان کا لقب ضرور ہے، یہ کہلاتے ضرور لیکن یہ سرکش لوگ ہیں، ان سے متنبع رہنا ہے۔ اور جو لوگ جھجک میں تھے، کبھی اہل کتاب کی طرف دیکھتے تھے کبھی مسلمانوں کی طرف، ان کو بھی بتانا تھا کہ ان کی اصلیت یہ ہے، لہٰذا تم حق کو پہچاننے میں دیر نہ کرو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وقت کے آیات کرو وہ جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی تھی، انہوں نے بہت ہی برے عذاب میں تمہیں مبتلا کر رکھا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ کس طرح ان کی غیرت کو للکارا ہے، کس طرح ان کو یاد دلایا ہے کہ مرد اور عورتیں نہیں کہا، رجال اور نساء نہیں کہا، بلکہ مردوں کو بیٹے کہہ کر مخاطب کیا، یاد دلایا، اور خواتین کو کہا تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں بڑی ان کے لیے غیرت تھی اور حمیت تھی، جس کو یہاں پر یاد دلایا گیا کہ اللہ نے کتنا ان کو احسان کیا تھا ان پہ اس برے عذاب سے نجات دے کر، ان کو وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ بہت بڑا امتحان تھا جس سے اس نے تمہیں نجات دی تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ہم نے فرعون کے لوگ تمہارا تعاقب کرتے ہوئے آئے تھے، یہ بعد میں اور صورتوں میں پتہ چلے گا، اعراف میں بھی دیگر صورتوں میں بھی، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی کو دو لخت کر دیا تھا، چیر دیا تھا تمہارے لیے، تم اس پانی میں سے گزر کے دوسری طرف پہنچ گئے تھے، جبکہ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے غرق کر دیا تھا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس طور پہ بلایا ہدایت دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے۔ پیچھے ان لوگوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بچڑے کو تخلیق کیا اور پھر اس کی عبادت میں لگ گئے، بہت ہی ظلم کیا انہوں نے اپنے اوپر۔ آگے اس کی تفصیلات بھی آئیں گی دوسری صورتوں میں کہ کیا کچھ ہوا تھا اور کیسے یہ واقعہ ہوا تھا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، یہ شرک جو تم نے کیا اس کے باوجود اللہ نے اس کے بعد تمہیں معاف کیا تاکہ تم شکر گزاروں میں ہو جاؤ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا انہوں نے نہیں کیا، پیدر پہ سرکشی کرتے چلے گئے، ناشکری ہی کرتے چلے گئے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یاد کرو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، کیسی کتاب؟ جو کہ فرقان تھی، حق کو باطل سے الگ کر کے دکھانے والی تھی، صحیح اور غلط کو الگ سے بتانے والی تھی۔ یہی فرقان کا مطلب ہوتا ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یہ جو ذہن میں رکھیں واو یہاں پر آیا ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یہ واو تفسیر کا واو ہے جسے ہم اپنی زبان میں یعنی کہتے ہیں، کوئی بات بتانے کے لیے جیسے یعنی استعمال ہوتا ہے واو کے، یہ بعد میں ہمارے قرآن فہمی میں بڑے کام آئے گا، کئی استعمالات ہیں قرآن میں۔ واو جب کسی بات کرنے سے پہلے آتا ہے تو اس کو دلیل کا واو، دلیل دینے کا یا قسم کھانے کے لیے واو استعمال کرنا کہتے ہیں۔ یہ واو جب جملے کے بیچ میں آتا ہے تو یہ اور کے لیے بھی، جیسے اردو میں اور کا لفظ بولتے ہیں اینڈ، انگریزی میں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ واو یعنی کے طور پہ بھی تفسیر کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ الفاظ کا قرینہ اور بات کہنے کا انداز یعنی کہ تعلیف بتاتی ہے کہ یہ واو کس طرح استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں کوئی کتاب پہلے ہی بولا جا چکا ہے تو کتاب کا دوسرا نام بتانا مقصد نہیں ہے، بلکہ کتاب کا مرتبہ درجہ بتانا مقصود ہے۔ یہ واو تفسیر کا واو، یہ ان لوگوں کے لیے میں نے ایک بات عرض کر دی ہے جو ماشاءاللہ سنتے ہیں لوگ، صاحب علم لوگ۔ دیکھیں قرآن میں اور جگہ بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ نے تورات کو بھی نور بھی کہا ہے، تورات کو ہدایت بھی کہا ہے، تورات کو فرقان بھی کہا ہے، یعنی کہ وہ کچھ تورات کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو پھر آخر کار مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فرقان ہے تمہارے پاس، یہ نور ہے تمہارے پاس، ہدایت تمہارے پاس ہے۔ یہی اللہ اپنے سارے رسولوں کو دیتا ہے۔ تورات میں تحریف کر دی گئی لیکن آج اللہ کا فرقان ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے۔ جیسے ان کو کہا تھا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، یہ آئینہ ہمارے سامنے بھی رکھا ہوا ہے، ہمارے ہاتھوں میں فرقان ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔
کس لیے؟ تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے قوم کے لوگوں، تم نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر اس بچھڑے کو بنا کر اور اس کو اپنا معبود بنا کر اس کی عبادت کر کے، اب تم اللہ سے معافی مانگو۔ استعمال کیا ہے بَارِئِكُمْ، باری کہتے ہیں خالق کو، بارک کہتے ہیں کسی چیز کو تخلیق کر کے اس کی صورت گری کرنے کو، اس کو اور نفیس بنانے کو۔ دیکھیں کیا شاندار فصاحت اور بلاغت ہے قرآن کی، یا اللہ کی وہ صفت استعمال کی ہے، کیونکہ انہوں نے بچھڑا خود بنایا تھا اور پھر اس کی عبادت کرتے تھے، ظاہر شرک تھا، ظاہر باطل معبود تھا وہ۔ اللہ نے وہی صفت بیان کی ہے، تم اپنے خالق کو، وہ جس نے تمہیں اتنے اچھے انداز میں پیدا کیا ہے، اس کو، اس وحدہ لا شریک کو چھوڑ کے شرک میں مبتلا ہوئے، معافی مانگو اس سے، پلٹ کر اس کی طرف آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے گا، بشرطے کہ تم، لکھا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں کو آگے بڑھاؤ جنہوں نے یہ غلطی کی تھی اور ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، تاکہ عبرت کا نشان بن جائے کہ آئندہ یہ کوئی حرکت نہ کرے۔ تمہارا رب تمہارا وہ رب جو باری ہے، تمہیں بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا، تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ تم یاد کرو وقت تم نے جب موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم اللہ کو ہمیں دکھاؤ، پہلے جب تک تم اللہ کو ہمیں دکھا نہیں دیتے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر تم پر وہ کڑک آ گئی تھی جس کو تم نے دیکھا تھا، وہ کڑک، اس کا بھی ذکر آگے آئے گا قرآن میں۔ زلزلہ بھی تھا، کڑک بھی تھی، ایسا لگتا تھا کہ موت ہی آ جائے گی، بیہوشی کھا کے گر بھی پڑے تھے۔ پھر آگے جا کے سورہ اعراف میں آپ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، کہا تھا یا اللہ کچھ بے وقوفوں کی غلطی ہم سب کو مت دیجیے، آپ ہمیں معاف کیجیے۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو ایمان کا طریقہ ہے نا، کہ جب تک ہمیں اللہ کو دکھاؤ گے نہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ ہم تو مشاہدہ کریں گے، ہم ایمان بالغیب لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کو دیکھو، اس کتاب کو دیکھو، یعنی کہ اس اللہ کی ہدایت کو دیکھو جو ان کے پاس سے تمہیں مل رہی ہے، اور غیب پہ ایمان لے کر آؤ، اللہ پہ، فرشتوں پہ، آخرت پہ۔ یہ تینوں چیزیں تو غیب میں ہی رہنی ہیں۔ ان کی سرکشی کا حال کہ پیغمبر دعوت دے رہا ہے کہ مجھے دیکھو، میرے ساتھ کیا کیا تمہارے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہیں، اللہ کی اس ہدایت کو سنو، ایمان بالغیب لے کر آؤ۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بغیر ہم نہیں مانیں گے، ہمیں دکھاؤ، ہم ایمان آنکھوں سے دیکھ کے ایمان لائیں گے۔ آج بھی آپ نظر دوڑائیں، کیونکہ ہمارے سامنے اللہ نے آئینہ رکھا ہے، آپ کو آوازیں سننے کو ملیں گی کہ ہمارے ساتھ آؤ اور یہ مشاہدے تمہیں کرا سکتے ہیں ہم، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ایمان ہے کہ آنکھوں سے دیکھیں گے تو ایمان ملے گا۔ نبیوں کی دعوت ہے ایمان بالغیب کی دعوت، اور اب ذہتی دنیا تک کی دعوت ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس میں سے ایمان کے تقاضے سمجھو، ایمان لے کر آؤ اور غیب پہ ایمان لاؤ۔ اب نہ تم نبیوں کو دیکھ سکتے ہو، تمہیں قرآن کے ذریعے آخری نبی پہ ایمان لانا ہے، تم اللہ کو، فرشتوں کو، آخرت کو نہیں دیکھ سکتے، اس قرآن کے ذریعے ہی تمہیں ایمان لانا ہے، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہا ہے تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم راہ راست پہ آئیں۔ پھر کیا ہوا جب اللہ نے وہ وقت ان کو، زلزلے نے، کڑک نے، بجلی نے ان کو آ لیا جیسے کہ مر ہی جائیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے بے وقوفوں کی سزا سب کو نہ دیں۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اللہ نے اس موت کے منظر سے تمہاری جان چھڑائی، یعنی کہ تاکہ تم شکر گزاروں میں ہو جاؤ۔ دیکھیں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں پھر معاف کیا تاکہ تم شکر گزاری کرو، اللہ نے پھر معاف کیا تم شکر گزاری کرو۔ یہ ان کی روداد، یہ ان کی سرکشی، ان رویوں سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ پھر وہ وقت آئے گا جو آپ نے شروع میں تمہید میں سنا تھا کہ وہ وقت آئے گا جب سرکشی ایک حد سے گزر جائے گی تو پھر ہدایت کے اور واپسی کے راستے بند کر دیے جائیں گے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وہ وقت یاد کرو اللہ نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا، تم دشت و صحرا میں بھٹکتے پھرتے تھے، اللہ نے تمہارے اوپر چھت کا ایسا سایہ کیا جیسے بادلوں کے ذریعے جیسے چھت کے نیچے سائے میں رہتے ہو، تمہیں طیب رزق فراہم کیا من و سلوا کے ذریعے۔ من وہ قطرے آسمان سے گرتے تھے، اوس کے قطرے جیسے جو زمین پہ آ کے جمع کر لیے جاتے تھے دھوپ کی تمادت سے پہلے، ان سے روٹی آسانی سے بن جاتی تھی، آٹا جیسے گوندھ لیا جاتا ہے۔ سلوا وہ پرندے تھے جو بٹیر نما پرندے ہوتے تھے جن کو آسانی سے قابو کر لیتے تھے بالکل بغیر کسی محنت کے، اور ان کو پھر یہ گوشت کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ تو روٹی کا بھی بندوبست تھا، گوشت کا بھی بندوبست تھا، اس کو کہتے ہیں من و سلوا۔
اور یہ طیب رزق تھا اللہ کی طرف سے، پھر بھی یہ ناشکری کرتے تھے، تو اللہ نے کہا اتنی عنایتوں کے بعد سائے کے اندر رہتے ہو بادلوں کے، بالکل غذا جیسے تمہیں آسمان سے مل جاتی تھی. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، تم ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور تمہیں ہدایت دی گئی تھی کہ اس جگہ پر، اس جگہ کا ذکر ہے کہ یہاں داخل ہو جاؤ اور یہاں پر کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، اور جب داخل اس میں ہو تو اپنے سر کو جھکا کر، یہاں پر سجدہ استعمال کیا ہے، ظاہر سجدہ کرتے ہوئے کوئی چل نہیں سکتا، سر کو جھکاتے ہوئے آگے بڑھو اور مغفرت کے الفاظ استعمال کرو. پوری منظرنامے میں آپ دیکھیں تو حتہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہاں سے عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہو تاکہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے، اور جو اچھا خوبی سے کام کرنے والے ہیں ان کو اللہ مزید توفیق بھی دے. یہ تمہیں ہدایت دی گئی تھی. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. لیکن تم نے یہ رویہ بھی عاجزی کا نہیں کیا، تم نے بدل دیے الفاظ دوسرے الفاظ سے، اور پھر وہی ہوا جب تم نے سرکشی دکھائی تو پھر آسمان سے پھر تم پر عذاب آیا. کیوں کہ تم فسق میں مبتلا تھے، اللہ کی ہدایت کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے بھی جب سرکشی کرتے تھے، منہ موڑتے تھے، تو اس کو فسق کہتے ہیں. تم یہ کرتے تھے. دیکھیں آئینہ رکھا ہوا ہے، یہ مدنی صورت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب فتح مکہ کے وقت داخل ہوئے ہیں مکہ میں، جو دل چاہے کر سکتے تھے، جس کو چاہے تہے تیغ کر سکتے تھے، لیکن کس شان کا، کس تحمل کا، کس بردباری کا، کس عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کہتے ہوئے کہ لا تثریب الیوم، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، سب کے لیے سلامتی ہے. جن کو حقیقتاً دنیا کا کوئی اچھے سے اچھا انسان تہے تیغ کر دیتا، جن ظالموں نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، ان تک کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ دکھایا، ان کو اس دن معاف کر دیا تھا. یہ بتایا جا رہا ہے انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اسوہ سے بتایا کہ وہ سمجھ رہے تھے اس قرآن کو، ظاہر ہے ان سے بہتر کوئی قرآن سمجھ سکتا ہی نہیں تھا، وہی تو قرآن کا عملی نمونہ ہے. صحابہ کرام نے اپنے نمونے سے دکھایا کہ قرآن کیا چیز ہے، اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہے. اب ہمارے ہاتھوں میں یہ کتاب ہے، ہم نے اس سے وابستہ ہونا ہے، اس کی ہدایت کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، عمل میں لانا ہے، اپنی نسل کو علمی طور پہ منتقل کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر تعصب سے بالا تر ہو کر اس ہدایت سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کو سمجھنے کے لیے اپنی استطاعت کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری یہ جو کوشش ہے اس ہمارا قرآن کے سیشن میں، یہ اسی لیے کوشش ہے، اللہ ہمیں اس کوشش میں ہمارے توفیق دے، اخلاص دے، آگے سے آگے بڑھائے. میں خیال ہے کہ انشاءاللہ اسی مسجد میں اگلی جمعرات کو عشاء کے بعد دوبارہ ہم اس سیشن کو لے کر شروع کریں گے، آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.